کہ لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال ہونے کے بعد میں جو ہے اس کا کفن دفن کیا جاتا ہے۔ کفن دفن کرنے کے بعد میں اس کو جو ہے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے۔ قبر میں دفنانے کے بعد اس کا بھائی جو ہے اس کو قبر میں جب دفنا کر کے چلا آتا ہے، تمام ہی احبہ، تمام ہی رشتہ دار جو ہے اس کو قبر میں دفنا کر کے جب واپس ہوتے ہیں، گھر کو واپس آتے ہیں، تو حضرات محترم اس کے بھائی کو یاد آتا ہے کہ میرا پرس جو تھا قبر میں گر گیا۔ اس کا بھائی جو ہے فوراً پلٹتا ہے اور پلٹنے کے بعد میں قبر سے مٹی ہٹاتا ہے اور تختے ہٹانا شروع کرتا ہے۔ جو ہی تختہ ہٹاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بہن کی قبر سے اتنی سخت آگ نکل رہی ہے، ایسی آگ نکل رہی ہے جو آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ خوف، جب اس نے یہ منظر دیکھا تو خوف زدہ ہوا اور بھاگتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا آتا ہے۔ اپنی والدہ سے کہتا ہے، اے میری ماں والدہ، اے میری والدہ، ذرا بتائیں تو صحیح کہ میری بہن کا ایسا کون سا عمل تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جس کی وجہ سے اس کو اتنی سخت عذاب میں مسلط کر دیا ہے۔ اے والدہ ذرا بتائیں تو صحیح میری بہن کا روٹین کیا تھا، میری بہن کا طور طریقہ کیا تھا؟ تو اس کی والدہ کہتی ہے، بیٹا وہ نماز تو پڑھا کرتی تھی، روزے تو رکھا کرتی تھی، رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری تو کرتی تھی۔ حضرات محترم تو کہتا ہے پھر کیا وجہ تھی؟ کہا بیٹا ایک بات یہ ہے کہ وہ نماز پڑھا کرتی تو تھی لیکن نماز میں کراہت دکھایا کرتی تھی، نماز میں ناپسندیدگی دکھایا کرتی تھی، نماز بے دلی کے ساتھ پڑھا کرتی تھی، وقت کو نکال کر پڑھا کرتی تھی، مکروہ اوقات میں نمازوں کو پڑھا کرتی تھی۔ حضرات محترم جب اس کے بھائی نے یہ سنا تو سمجھ جاتا ہے یہ جو رب تبارک و تعالیٰ کا اس پر عذاب ہے، اس کی وجہ کچھ اور نہیں، اس کی وجہ، اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس نے نماز پڑھی تو تھی لیکن دل سے نہیں پڑھی، نماز کو بوجھ سمجھ کر کے پڑھا، جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے اس پر عذاب مسلط کر دیا۔ ذرا بتائیں تو صحیح میرے بھائی، وہ لڑکی جو ہے نماز تو پڑھتی تھی، اگرچہ اس کو بوجھ سمجھ کر کے پڑھتی تھی، اگرچہ اس کو ناپسندیدگی کے ساتھ پڑھتی تھی، اگرچہ اس کو ناپسندیدہ سمجھ کر پڑھتی تھی، لیکن حضرات محترم وہ لڑکی نماز تو پڑھتی تھی تو رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پر اتنا سخت ہوا۔ ذرا بتائیں تو صحیح کہ ہمارا کیا ہونا ہے؟ ہم تو نمازوں سے بھی دور ہیں، ہم تو روزوں سے بھی دور ہیں، ہم تو اپنی زندگی کو گناہوں میں ملوث ہو کر کے گزار رہے ہیں، ہم تو اپنی زندگی کو یوں ہی رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں اور نماز پنج جگانا کی